بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه رواه مسلم صدق اللہ العظیم۔ عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کی ذات بڑی رحیم کریم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور رحم کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے اور کرم کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو قرآن میں حکم دیا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ ایمان والے جو ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں اور ان کے لیے لازم ہے کہ آپس میں بھائی چارگی کے اصولوں کو رکھ کر چلیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف جگہوں پر مختلف احادیث میں اس کو واضح طور پر بیان کیا ہے اور اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنایا ہے اور انسان کے ساتھ ہی رہ سکتے ہیں، انسان جانور کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو انسانوں کے ساتھ رہنا اونچ نیچ بھی ہے، گرمی سردی بھی ہے، ہنسی خوشی بھی ہے، ہر ایک چیز کو، یہ انسانیت کا حسن ہے، یہ خوبصورتی ہے انسانیت کی کہ گرمی سردی بھی چلے گی، لڑائی جھگڑا بھی چلے گا، پیار محبت بھی چلے گا، لیکن اس سب کے باوجود ہم بھائی ہیں۔ کسی بھی معاملے کو لے کر ہمارا تعلق ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے جو ایمان کا تعلق بنایا ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور جب تک ہم ایمان والے ہیں انشاءاللہ ہم اس پر قائم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیثوں میں فرمایا ہے، جیسے ایک حدیث مثل المؤمن المسلمون كرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله، جو مسلمان ہے، ایمان والا جو ہے، اس کی مثال ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر ایک جسم کا حصہ تکلیف میں ہے تو باقی کا سارا جسم بھی تکلیف میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر میری انگلی میں تکلیف ہے تو میں آرام سے سو سکتا ہوں، نہیں ہوتا ہے، ایسے نہیں سویا جاتا، نیند نہیں آتی۔ میری ٹانگ میں تکلیف ہے تو میرا جسم، میری آنکھ نہیں سوئے گی، آنکھ میں تو تکلیف نہیں ہے، تو کیوں نہیں نیند آ رہی؟ اس لیے کہ جسم ایک ہے، اس کی تکلیف ایک ہے، اس کی راحت ایک ہے، اس کی خوشی ایک ہے، گرمی ایک ہے، سردی ایک ہے، اس کی سب چیزیں ایک مجتمع چیز ہیں، اکٹھی چیز ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انگلی اتار کے رکھ دو یا پاؤں اتار کے رکھ دو، سب کو برداشت کرنا ہے اور سب کو لے کے چلنا ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ ایمان والے بھی ایسے ہی ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے، ایک دوسرے کی اونچ نیچ کو برداشت کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین میں بھی اختلاف ہوتا تھا، یہ کہ نہیں ہوتا تھا، ان کے وہ بھی انسان تھے، ان کے درمیان میں بھی اختلاف ہوتا تھا، لیکن ان کے سب سے بڑی خوبصورتی ان کی یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کی کمیوں کو درگزر کرتے تھے، چھوٹی سی کمی کو بڑا نہیں بناتے تھے۔ ہمارے ہاں اس کا الٹ ہے، اگر ایک آدمی نے مجھ سے سلام نہیں کیا تو میرے دل کے اندر فوراً 100 وسوسے آ جائیں گے، پتہ نہیں کیا اس کو ہے، یہ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو، What does he think of himself؟ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ بیچارہ اپنی کسی پریشانی میں ہے، اس نے نہیں کیا تو میں سلام کروں، لیکن اس کا الٹ ہوتا ہے، کسی نے مجھے ذرا اونچی آواز میں بات کر دی تو میں اس سے ڈبل اونچی آواز میں بات کروں گا، کسی نے مجھے ایک بات کی میں اس کو 2 باتیں کہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی تمہیں تھپڑ مارے تو تم اگلا گال خود آگے کر دو، بھائی یہ دوسرا بھی مار بیٹھا ہے۔ اخلاق تو یہ ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ تھے کہ سل من قطعت، جو اپنا تعلق تمہارے سے توڑے اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو،
اگر وہ بہانے اور ہیلے تلاش کر رہا ہے تعلق کو توڑنے کے، تمہارے ذمہ کیا ہے کہ اس کو موقع نہیں دو کہ وہ تمہارے ساتھ تعلق توڑ سکے، اور اگر اس کو موقع مل گیا تو تم اس موقع کو کسی نہ کسی شکل میں زائل کرو، اپنی طرف سے ایکسٹرا کر کے اس کو دکھاؤ کہ بھئی یہ ہمارا تعلق نہیں ٹوٹ سکتا۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَ، کوئی ظلم کرے اس کو معاف کرو۔ آج کورٹ کچہریاں بھری ہوئی ہیں، کیا لڑائی جھگڑا ہے کہ جی اس نے میرے پیسے دینے ہیں، اس نے میری زمین دینی ہے، اس نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، اس نے فلاں چیز لے لی ہے میری، اس نے فلاں چیز لے لی ہے میری۔ لیکن یہ نہیں ہم کہتے کہ میں نے کسی کو کیا دینا ہے، یہ پتہ ہے کہ فلاں نے میرا یہ دینا ہے، میں نے کیا دینا ہے وہ یاد نہیں ہے، اسی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے۔ ہر ایک آدمی اگر یہ سمجھ لے اور یہ سوچ لے کہ جو میرا ذمہ حق ہے وہ میں نے ادا کرنا ہے، تو پھر کون ہوگا جو حق لینے والا رہ جائے گا؟ ایک رسپانسبلٹی جب انسان کو آ جائے کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے، جو جتنے بھی حقوق میرے اوپر ہیں میں نے ان کو ادا کرنا ہے، اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں تو ادا ہوتے رہیں گے، کیونکہ وہ نیت کر کے اس نے اس کام کے اوپر عمل شروع کر دیا اور وہ کرنا شروع کر دیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتے ہیں۔ جیسا کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے قرض لیا اور قرض لے کے اس کی یہ نیت ہے کہ اس قرض کو میں نے واپس کرنا ہے، تو پھر اس کی واپسی میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے، اور اگر لیا اچھا دیکھی جائے گی وہ مدد دے دیں گے، تو پھر اس کو اللہ کی مدد شامل نہیں ہوتی۔ اور پھر جب ایک آدمی جس آدمی نے قرض دیا اس کے لیے بھی بڑا اجر ہے۔ کیا اجر ہے کہ اگر ایک آدمی نے میرے سے $100 قرض لیا ہے، اس نے کہا کہ میں 1 مہینے بعد آپ کو واپس دوں گا، اب وہ 1 مہینے کے بعد آیا میرے پاس کہ بھائی اس طرح، اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے، اب نہیں بندوبست ہو سکا، کوئی بات نہیں، انسان ہے، جا کے بات کریں۔ کیا ہوتا ہے فون پہ فون آ رہا ہے، کال پہ کال آ رہی ہے، لیکن ہم فون نہیں اٹھاتے۔ ٹھیک ہے نہیں ہے پیسے، لیکن بات کریں، کمیونیکیشن نہیں ہے۔ اچھا اب اس بندے کے لیے کیا ثواب ہے جس نے قرض دیا ہے؟ اس کے لیے اجر کیا ہے کہ اگر وہ مدت گزر گئی ہے واپسی کی، اور وہ بندے نے بتایا یا معلوم ہو گیا کسی طریقے بھی کہ قرض کی ادائیگی میں تاخیر ہے، تو ہر ایک دن روزانہ کے اعتبار سے اس کو اس قرض کی مقدار کے مطابق صدقہ کرنے کا اجر مل رہا ہے۔ مہلت دے رہے ہیں نا اس کو، قرضدار بولتے ہیں، قرض خواہ تو لینے والا ہوتا ہے، قرضدار کو جس نے قرض لیا ہے اور واپس نہیں کر پا رہا اور اس کا ارادہ بھی ہے واپس کرنے کا، تو پھر اللہ کی مدد آ جائے گی، اور جو دینے والا ہے وہ اس کو مہلت دے رہا ہے، تو ہر روز کے اعتبار سے اس کو اتنی مقدار صدقہ کرنے کے برابر اللہ اس کے کھاتے میں اجر لکھ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، نفلی اعتکاف تھا، تو ایک آدمی آیا اور بتایا میری یہ پریشانی ہے، تو مجھے آپ کا کچھ اس کے لیے میرا اس معاملے کو حل کریں میرے لیے۔ تو وہ اٹھ کے مسجد سے باہر نکل آئے اور اس کے ساتھ چل پڑے، اور اس کے ساتھ جا کے جو اس کا معاملہ تھا اس کو حل کرایا۔ واپس آئے تو جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے بولا کہ جی حضرت آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد سے باہر جا نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے بولا کہ دیکھو بھائی میں نفلی اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، اور ایک دن کا اعتکاف کم و بیش اس کا مفہوم ہے 3 خندق جہنم سے دور کرتا ہے، ایک دن کا اعتکاف، اور ایک مسلمان کی تکلیف کو دور کرنا، اس کے کام کو آسان کرنا 10 خندق جہنم سے دور کرے گا۔ تو میں اس ثواب کو لینے کے لیے اس چھوٹے ثواب کو تو میں قربان کر سکتا ہوں۔ نفلی اعتکاف رمضان کا اعتکاف نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ دنیا کی تکلیف اگر کسی ایمان والے نے کسی دوسرے ایمان والے کی دنیا کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کی اور اس کو دور کیا، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی ایک تکلیف کو دور کریں گے۔ کتنا آسان سستا سودا ہے نا، سستا سودا ہے۔ قیامت کی مشکلیں تو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا، یہاں دنیا کی جو مشکلیں ہیں وہ موت کے ساتھ ختم ہو جائیں گی، اور بلکہ موت تو ایمان والے کے لیے نجات ہے دنیا کی مشکلوں سے۔ لگتا تو ایسے ہے کہ سب کچھ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے پاس جا رہے ہیں اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو، لیکن آخرت میں تو کوئی چھٹکارا، کوئی خلاصہ، کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر ایمان والا کوئی دوسرے ایمان والے سے دنیا کی کوئی مشکل کو دور کرتا ہے، تو قیامت والے دن اللہ رب العزت خود اس کی مشکل کو آسان کریں گے۔ اور
ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. ایک آدمی تنگی میں ہے، ایک آدمی پریشانی میں ہے، اس کے اندر گھر میں کوئی پریشانی ہے، کوئی کاروبار میں پریشانی ہے یا اور کوئی پریشانی ہے، اس تنگی کو وہ ایک آدمی اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس آدمی کے لیے دنیا آخرت میں آسانیاں پیدا کرتا ہے. دنیا میں تو آسانی اللہ، آخرت میں تو کریں گے، دنیا میں بھی اس کی آسانیاں اللہ کریں گے. آج ہم کہتے ہیں ہماری مشکلیں آسان نہیں ہو رہی کیونکہ ہم اپنی مشکل کو حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا پیٹرن کو بدل لیں کہ بھائی میں اس بندے کی، میرا بھائی ہے، مجھے پتہ لگ گیا اس مشکل میں ہے، تو چلو یار میری تو ہو نہیں رہی، اس کی تو ہو جائے. قیامت والے دن ایک آدمی ہوگا جس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی، جس کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی. تو ایک آدمی ہوگا جس کے پاس ایک نیکی کم ہوگی، وہ پھر رہا ہوگا، ماں باپ کے پاس جائے گا، بہن بھائی کے پاس جائے گا، سب کار دیں گے، تو اس کے پاس جائے گا یار مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، تو وہ کہے گا یار چلو تم لے لو یار، میرے تو کسی کام کی نہیں ہے، تم لے لو. وہ لے کے آئے گا، اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرے گا، اللہ میرے برابر لیول ہو گیا، ادھر سے جھک گیا میرا پلڑا، تو اب مجھے جنت کا پروانہ دیجیے. اللہ رب العزت کہیں گے بھائی یہ ایک نیکی کہاں سے لائے؟ بھائی جی فلاں فلاں سے. بلاؤ اس کو. بھائی اس کو بلایا جائے گا، ہاں بھائی تم نے کیوں نیکی دی؟ اے باری تعالیٰ میرے پاس ایک ہی نیکی تھی، تو میرے گناہوں کا پلڑا تو ویسے ہی جھکا ہوا ہے، ایک نیکی کا جو ہے وہ جو وزن ہے وہ اتنا ہے نہیں کہ اس کو اونچا کر دے، تو میں نے کہا اس بھائی کا کام ہو جائے. تو اللہ رب العزت کہیں گے تم آج میرے سے زیادہ سخی ہو، جاؤ میں نے تمہیں بھی معاف کیا، آج میں نے تمہیں بھی معاف کیا. آج ہم اپنی مشکل کو دور کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اگر حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو یہ سچ ہے اور یہ ہو کر رہے گا کہ میں کسی کی مشکل کو آسان کروں گا، اللہ میری مشکل آسان کرے گا. میں کسی کی تکلیف کو دور کروں گا، اللہ میری مشکل کو دور کرے گا، میری تکلیف کو دور کرے گا. ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. ایک بہت بڑا ایک المیہ ہے. ہمیں کسی آدمی کی کوئی برائی پتہ لگ جائے نا تو دیر نہیں لگاتے ہم اس کو پہنچانے میں دوسروں تک. فوراً BBC والے کیا تیز ہوں گے جتنے ہم تیز ہیں، فوراً خبر پہنچ جاتی ہے فلاں نے آدمی ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا. حالانکہ حکم کیا ہے بھائی عیبوں کو چھپاؤ. اللہ رب العزت خود اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ستار. اللہ کا نام ہے نا ستار العیوب، عیبوں کو چھپانے والا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کا الٹ کر رہے ہیں. جب ہم کسی کی عیب جوئی، کیا بولتے ہیں عیب جوئی، عیبوں کو پھیلانا کا کام کریں گے، عیبوں کو نشر کرنے کا کام کریں گے، تو پھر اللہ رب العزت ہمارے عیب بھی سامنے لائیں گے. اور اگر اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، کسی کے بارے میں پتہ لگ گیا تو اس کے طرف سے نظر کو پھیر لیا، اپنے آپ کو اندھا ظاہر کیا کہ مجھے نہیں پتہ لگا، مجھے معلوم نہیں ہوا، میں نے نہیں دیکھا اس کو یہ کام کرتے ہوئے، اس کی پردہ پوشی کر لی اس کے گناہ کے اوپر، اس کی کمی کے اوپر، اللہ رب العزت اس کی دنیا میں بھی پردہ پوشی کریں گے اور آخرت میں بھی کریں گے. دنیا میں ضروری اس لیے ہے کہ عزت ہوتی ہے انسان کی، اور آخرت میں کیوں ضروری ہے کہ اس کے بغیر نجات نہیں ہے. اگر اللہ نے سارے پول کھول دیے تو پھر جہنم ہمارا مقدر. اللہ پاک حفاظت فرمائے. تو ایک چیز ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ اس وقت ہم مسلمان اس گراوٹ کے اندر کیوں ہیں کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں کو لے کر غیروں کو دینا شروع کر دیا. پردہ پوشی کا تو مادہ ختم ہو گیا، بلکہ وہ ایک تو خود پتہ لگ گیا، ہم تو تلاش میں ہوتے ہیں کوئی کمی نظر آئے، ہمیں ذرا کوئی کمی نظر آئے تھوڑی سی تو ہم بتائیں گے اس کو. اور بھائی تم کیا بتاؤ گے، اللہ ہمیں بتائے گا. اور اگلی جو حدیث کا آخری حصہ ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ رب العزت بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. کون مدد کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ اللہ. کون؟ مالک الملک ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، عزت اور ذلت کے سب خزانے اللہ کے پاس، رزق کے خزانے اللہ کے پاس، بلندی کے خزانے اللہ کے پاس، ذلت کے خزانے اللہ کے پاس، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس. اس سے اگر ہمیں مدد مل رہی ہے تو ہمیں اور کسی مدد کی ضرورت ہے. اور اس کی مدد کو لینے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے بھائی کی مدد کرو. کیا حدیث کے الفاظ ہیں؟ ما کان واللہ فی عون العبد. اللہ رب العزت تب تک بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں، یعنی مستقل طور پر.
یہ نہیں کہ وہ موت ختم ہو جاتی ہے، جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنایا تھا نا، انفرادیت نہیں سکھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت سکھائی، اکٹھا رہنا، کلیکٹیونیس۔ اور اس وقت ہم اتنے ایک دوسرے سے دور ہیں کہ بس مسجد میں آتے ہیں اور اچھا جی آپ بھی آتے ہیں، آپ اچھا ماشاء اللہ، کیا نام ہے؟ اچھا ماشاء اللہ، بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ اتنا نہیں ہے۔ مسجد تو کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد النبوی جو تھی وہ تو مرکز تھا ہر چیز کا، شادی بھی ہو رہی ہے، جنازہ بھی ہو رہا ہے، خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، مشورہ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ سب کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، کھیل کود بھی ہو رہی ہے مسجد نبوی کے اندر۔ حبشہ سے نیزے باز آئے تھے ایک دفعہ مسجد نبوی کے صحن میں، نیزہ بازی کا مقابلہ انہوں نے کیا، اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتی ہیں کہ میری عمر تھوڑی تھی اس وقت اور مجھے شوق تھا دیکھنے کا کہ کیا کھیل ہے یہ، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ دروازے کے اندر چوگاٹ میں کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر مبارک کو اپنے بازو سے لٹکا لیا تاکہ اماں عائشہ کا پردہ ہو جائے جسم کا، اور ایسے جیسے وہ ہوتی ہے لکڑی اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی کہ میں نے اپنی تھوڑی مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر رکھی اور میں اس کھیل کو دیکھتی رہی۔ اس حدیث سے ہمیں کئی ساری چیزیں ملتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ مسجد کے اندر یہ سب کچھ ہوتا تھا، ہر چیز مسجد میں ہوتی تھی۔ آج ہم کیا کہتے ہیں، بھائی بچوں کا نہ لے کے آیا کرو مسجد، نماز خراب ہوتی ہے۔ بھائی تمہاری نماز صحیح نہیں ہے، اس لیے نماز خراب ہو رہی ہے۔ ہم بچوں کو بچپن میں لاتے نہیں ہیں، جب بڑے ہوتے ہیں پھر دھکیل کے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیسے آئیں گے وہ؟ کیسے آئیں گے؟ نہیں آ سکتے۔ بچپن میں ہم ان کو کہتے تھے بھائی جاؤ تمہارا کام نہیں ہے مسجد میں، کیوں نہیں ہے بھائی؟ جب تک وہ ماحول کو نہیں دیکھیں گے، جب تک اس ماحول کے اندر وہ پلے بڑھیں گے نہیں، وہ بعد میں نہیں۔ جب وہ درخت سیدھا، جب وہ پودا بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ جو مالی ہوتا ہے وہ ایک لکڑی لگاتا ہے اس کے ساتھ۔ کیوں لگاتا ہے؟ کہ یہ سیدھا جائے اوپر، کیونکہ ایک ٹیڑھا ہو گیا تو پھر سیدھا نہیں کر سکتا۔ تو یہ بچوں کی جو عمر ہے چھوٹی، ان کو مسجد میں اس لیے لے کے آتے ہیں کہ نماز کو دیکھیں، جماعت کی نماز کیسے ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے۔ ترکی کے اندر ایک مسجد، مجھے اس کا نام ابھی یاد نہیں آ رہا، اس کے باہر ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ بچوں کا مسجد میں آنا بالکل اجازت ہے، اور کوئی بچے کو کوئی بھی آدمی کچھ بھی نہیں کہے گا۔ آج اگر بچوں کو مسجد میں نہیں لے کے آئیں گے تو کل بچے مسجد میں نہیں آئیں گے۔ اس وقت سب سے بڑا المیہ کیا ہے کہ 20 سال سے عمر کم کے بچے مسجد میں نہیں آ رہے، نہیں آ رہے، سب کو پتہ ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ بچپن میں نہیں لائے ان کو۔ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک، یا سب کانٹیننٹ کے اندر، انڈیا کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، پاکستان میں تو بہت ہے، وہ نماز کے بعد کوئی بچہ اپنا لے آئے، اس بیچارے کی خیر نہیں ہے، وہ اس کی مٹی پلید ہوتی ہے کہ بیچارہ کہتا ہے یار میں خود بھی نماز کے لیے نہیں جاؤں گا۔ بھائی اگر وہ بچہ شور کر رہا ہے تو ہماری نماز کا کمال کیا ہے کہ ہمیں اس کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہماری نماز کا کیا کمال ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نماز کیا تھی کہ ان کو نماز کے اندر داخل ہونے کے بعد حالت کا پتہ نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کو جو تیر لگا تھا تو وہ گہرا تھا، تو ان کو نکالنے میں تکلیف تھی، تو جب ان سے بات کی گئی کہ یار حضرت آپ کو تیر نکالنا ہے تو کیا کریں، انہوں نے کہا میں نماز جب شروع کروں تب نکال لینا۔ نماز کی نیت باندھی، نماز کا سلام پھیرا، بولا ہاں بھائی کیا ہوا، تیر نکلا کہ نہیں؟ یعنی یہ بھی نہیں ان کو پتہ لگا کہ تیر نکلا ہوا ہے کہ نہیں نکلا۔ یہ صحابہ کی نماز تھی۔ اور آج کل بھی اللہ کے ولی ایسے ہیں۔ میرے استاد ہیں ایک مولانا نذر الرحمان صاحب، لاہور میں رائے گنج میں، بہت بڑے ولی اللہ ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت دے۔ تقریباً 80-85 کے قریب ان کی عمر ہے، اور فجر کی نماز میں 6 پارے، فجر کی سنتوں میں تہجد اور سنتوں کو ملا کے وہ 6 پارے پڑھتے ہیں ابھی تک زبانی۔ تو ایک دفعہ مسجد میں نماز کا وقت تھا، نماز ہو رہی تھی تو زلزلہ آیا، بہت شدید قسم کا، مغرب کی نماز تھی غالباً یا کیا، شدید قسم کا زلزلہ ہے۔ اس وقت وہ پرانی مسجد ہوا کرتی تھی، جو وہ جو ٹی آر کی چھت اور وہ اینٹیں، تو وہ ہر چیز بہت زیادہ کھڑ کرتی ہے۔ تو ہم تو ویسے ہی تھے بیچارے، لوگ بھاگنا شروع ہو گیا، ہم بھی ان کے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ بعد میں جب وہ سبق کے لیے آئے تو وہ کہنے لگے بھائی نماز میں کچھ شور سا ہو رہا تھا، کیا تھا؟ کچھ شور سا ہو رہا تھا، یہ زلزلہ آیا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ابھی بھی ہیں ایسے لوگ جن کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ نماز شروع کر دیں تو اللہ کے علاوہ بس اللہ ہی اللہ ہے۔
مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، میرے استادوں میں سے بخاری شریف پڑھائی انہوں نے. وہ جب نماز کی تکبیر پڑھتے تو وہ ان کا ایک انداز تھا اللہ اکبر. تو ہم نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ جی اب یہ اتنا زور سے کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جب میں ہاتھ ایسے کرتا ہوں جھٹکا دیتے ہیں کہ دنیا سب پیچھے، اللہ صرف آگے. تو ہماری نماز کا تو یہ حال ہے کہ ہمیں تو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اب اس وقت باہر گاڑی کون سی گزر رہی ہے. تو بچوں کا میں بات کر رہا تھا کہ بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے، ہماری توجہ مسجد کی طرف ہونی چاہیے، نماز کی طرف ہونی چاہیے. تو جو حدیث میں نے بیان کی اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حبشہ کے جو چند لوگ آئے تھے ان کو وہ نیزے بازی کا مقابلہ میں نے دیکھا. اس کے اندر ایک سبق اور بھی ہے، وہ بڑا تھوڑا سا کڑوا ہے کہ بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے کم عمر تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے آٹا گوندتے تھے، گھر میں جھاڑو مارتے تھے، ان کے لیے گھر کی صفائی کرنے کے علاوہ گھر کے اور کام کرتے تھے. وہ دودھ بھی نکالتے تھے، دودھ دھونا کہتے ہیں، دودھ دھوتے تھے بکری کا، اور اپنے جوتے خود سیتے تھے، اپنے کپڑے خود دھو لیتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کم تھی تو ان کو آٹا نہیں گوندنا آتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے. اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ وہ ذرا سا نمک تیز ہو جائے تو اس کی ماں بہن نہیں کر دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیر لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے برتاؤ رکھتا ہے، جو اچھے سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے، اور میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ جو سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ماحول ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوتے تھے جیسے کہ دوست ہیں. خامد کا رتبہ تو اللہ نے دیا ہے، لیکن اس کا تعلق، اس کا طریقہ کیا ہے کہ ایک پر خلوص ماحول ہو، ایک دوستی والا ماحول ہو. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ خامد صاحب گھر میں آ جائیں تو ایسے آتا ہے جیسے بس وہ جلاد آ گئے. بچے بھی بھاگ رہے ہیں، بیوی بھی بھاگ رہی ہے، مجبوری ہے بیوی کی، اس کو تو خدمت کرنی ہے، لیکن بچے پھر کیا ہوتا ہے اس کے بچے کہتے ہیں یار باپ گھر میں آ جاتے ہیں، مصیبت بن جاتی ہے. یہ کیوں ماحول پیدا ہوا؟ ہماری بے جا سختی کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، کسی حدیث میں، کسی بھی روایت میں یہ نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بیوی کو بے جا ڈانٹا ہو، یا کوئی ڈانٹنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں نہیں تھا. بے جا تو چھوڑ دیں، ڈانٹنا تو ان کی عادت میں نہیں تھا. اور یہ بھی نہیں ملتا کہ بچوں کو لے کے بیٹھے ہیں اور ان کے اوپر حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں پلے بڑھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو تقریباً حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 8 سال کے قریب تھے تقریباً، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کے تھے، غالباً اتنے ہیں. تو کبھی بھی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لے کے دو گھنٹے کا وہ لیکچر دے رہے ہیں ہمیں جی ایسے کرنا ہے، بلکہ ان کے ساتھ ایک ماحول بنایا کھیل کود کا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں گیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کی شکل میں، جیسے کہ گھوڑا یا اونٹ ہوتا ہے اس کی شکل میں ہے، اور بچے ان کے کمر کے اوپر، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کمر کے اوپر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو اس کمرے کے اندر چکر دے رہے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ کیا ہی بہترین سواری ہے تمہاری. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو سوار بھی تو اسی طرح بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور ان کی بیٹی، کون سی بیٹی تھی ان کا، ان کی نواسی ان کے پاس تھی، اور ان کی نواسی کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہوا اور نماز پڑھا رہے ہیں. جب سجدے میں جاتے تو اس کے ساتھ بٹھا لیتے، جب اٹھتے پھر اٹھا لیتے. آج اگر کوئی ہمارا بچہ ہم گھر میں سنتیں پڑھ رہے ہو تو کوئی آگے پیچھے سے تو نماز کے بعد لگاتے ہیں تو اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے سبق ہے، نمونہ ہے
کہ اپنے گھر کے اندر اچھا ماحول بنائیں، ایک آزادانہ ماحول بنائیں، تاکہ آزادانہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز ہو، لیکن ایک اپنی وہ کوڑا لٹکائے رکھنا ہے، مارنا نہیں ہے، کوڑا لٹکائے رکھنا ہے خوف کو برقرار رکھنے کے لیے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے۔ بچوں کو بچپن سے ہم جب شروع کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کے جو سسٹم ہے اس کے اندر آہستہ آہستہ جب تک فیڈنگ کرتے رہیں گے اور اس کو روزانہ کے اعتبار سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے، تو جب وہ بڑے ہوں گے تو پھر ان کو پتہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، بعد میں زیادہ ان کو نہیں کرنا پڑے گا۔ شروع میں ہم ان کے اندر لاڈ پیار کے اندر ہم ان کو کچھ بتاتے نہیں ہیں، مارنا پیٹنا تو ہے نہیں، کیونکہ مار پیٹ سے کیا ہوگا، بچہ آہستہ آہستہ کہ یار میں ماری پہنتی رہتی ہے، وہ بغاوت کی شکل آ جاتی ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو مارا نہیں، نہ بچے کو نہ بڑے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بچے کو یا بڑے کو مارا نہیں۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، 10 سال، وہ بھی بچے تھے، کہتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا بھائی تم نے یہ کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا۔ تو باتیں بہت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، حدیث مبارکہ بہت ہیں، لیکن اس کا خلاصہ کیا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے اور ان کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ سکھایا ہے، کر کے دکھایا ہے، اس کے مطابق گزارنی ہے زندگی، چاہے وہ مسجد کے اندر ہیں، چاہے مسجد کے باہر ہیں، چاہے گھر کے اندر ہیں، چاہے گھر کے باہر ہیں، چاہے کاروبار ہے، چاہے بزنس ہے، چاہے جاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کر کے دکھایا۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق چیز نہیں تھی، اس کو اللہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کر کے دکھایا۔ جیسے کہ ایک صحابی سے زنا ہو گیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق تو وہ چیز نہیں ہے، تو اللہ نے وہ بھی بتانا تھا کہ اس کا کیا طریقہ ہے اس کو حل کرنے کا۔ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے صحابی تھے، لیکن انسان گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ غلطی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا اللہ سے تعلق ختم ہو گیا ہے، غلطی انسان سے ہوتی ہے، اس کا اصل طریقہ کیا ہے کہ اس غلطی کو سدھارنا۔ اب ماعز اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ جی مجھے یہ میرے سے غلطی سرزد ہوگی، انہوں نے کہا بھائی توبہ کرو، استغفار کرو اور اللہ سے معافی مانگو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے بولا بھائی خاموشی سے اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرے گا۔ پھر ثابت بن حزال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے پاس گئے، انہوں نے بھائی چلو اللہ کے نبی کے پاس چلو۔ اب اللہ کے نبی تو اللہ کی حد کو قائم کرنے والے ہیں، تو جب ان کے پاس آئے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول میرے سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، یہ میرے سے کام ہو گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک دور کر دوسری طرف پھیر لیا، کیونکہ 4 دفعہ اقرار شرط ہے نا، تو پھر اس طرف آئے یا رسول اللہ میرے سے یہ عمل ہو گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیر لیا، پھر ادھر آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے یہ عمل ہو گیا، پھر 4تھی دفعہ پھیر لیا، پھر ان کی طرف ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، یا رسول اللہ میرے سے یہ عمل ہو گیا، مجھے پاک کیجیے، طاہرنی یا رسول اللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی سنو، انہوں نے شراب تو نہیں پی ہوئی، کہیں مطلب کہ ہوش میں ہیں یہ؟ جی بالکل ہوش میں ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چلو بھائی اس کے اوپر حد قائم کرو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد قائم کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ چھوڑ دیتے ہیں؟ کہا جی میں اللہ کی حد کو قائم کرنے والا ہوں، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں، تمہارے ذمہ تھا کہ اس کے اوپر پردہ ڈالتا ہے۔ یہ تو صحابی کا بات ہے۔ ایک صحابیہ امرأت غامدیہ، نام نہیں آتا ان کا حدیث کے اندر، امرأت غامدی ایک قبیلہ تھا، ان کی ایک عورت صحابیہ، ان سے عمل ہو گیا یہ زنا کا، تو ان سے حمل ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے سے یہ عمل سرزد ہو گیا ہے اور میں حامل ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم جاؤ، جب بچہ پیدا ہوگا پھر دیکھیں گے، 9 مہینے گزریں گے پھر بھول جائے گی، بچے کی محبت میں نہیں آئے گی، شاید 9 مہینے گزرے، بچہ پیدا ہوا، بچے کو گود میں لیا، پھر آ گئی، ایک اندر کڑن تھی نا، غم تھا کہ غلطی ہو گئی ہے، کسی طرح اس کو ہم صحیح کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اب بچہ چھوٹا ہے کیونکہ دودھ پینا ہے اس نے، تو اس کو دوبارہ جاؤ 2 سال تک اس کو دودھ پلاؤ، جب تک کھانے کے قابل نہیں ہوتا تب تک واپس نہیں آنا، چلو شاید اپنی زندگی میں مصروف ہو جائے۔ لیکن پھر چشم و فلک نے یہ منظر دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچے کو ہاتھ میں انگلی پکڑتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف آ رہی ہے، اور اس بچے کے دوسرے ہاتھ کے اندر ایک روٹی کا ٹکڑا ہے اور وہ کھا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ یہ دیکھیے
کہ روٹی کھا رہا ہے بچہ. یہ ان کے اندر کا کڑن تھی کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے، ہم گناہ کر کے ہمیں احساس نہیں ہوتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، کہنے لگے بھائی اس بچے کی کفارت کون کرے گا، اس بچے کی کفارت کون کرے گا. ایک صحابی نے ان کے ذمہ لے لیا، پھر ان کے اوپر جو حد قائم کی، رجم کی. تو ایک صحابی ادھر کھڑے تھے، ایک شخص وہاں پہ کھڑے تھے صحابی، ان کے اوپر چونکہ جب پتھر مارا تو چھینٹ پڑی خون کی، تو انہوں نے اس کو کراہت کی نظر سے دیکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ پورے حجاز پر اگر تقسیم کر دی جائے تو اللہ سب کو معاف کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رؤوف رحیم تھے اپنی امت پر. ہر وقت امت کا غم، ہر وقت امت کی فکر کہ کس طرح میری امت کا ایک ایک آدمی اللہ کو راضی کرے، اس دنیا کے اندر کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں برداشت کی. نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تو اپنی آسانی والی زندگی، ان کو موقع اللہ نے دیا تھا. اگر آپ حکم دیں تو ہم آپ کے مدینے کے پہاڑ آپ کے ساتھ سونے چاندی کے بنا کے چلا دیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ ایک دن میں کھاؤں اور ایک دن میں بھوکا رہوں. جس دن مجھے ملے اس دن میں اللہ کا شکر ادا کروں، اور جس دن مجھے نہ ملے میں اس دن صبر کروں. ہر ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، بات شروع ہوئی تھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلق، ایمان والوں کا آپس میں بھائی چارگی، ایک دوسرے کو معاف کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنا، ایک دوسرے کی کمی کوتاہیوں کو دور کو چھپا کے رکھنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا. اس میں اللہ تعالیٰ ہماری بھلائی رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری بھلائی اور ہمارے کام بھی آسان ہوں گے انشاءاللہ. تو اللہ رب العزت ہمارے کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہماری گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ کے جو رضا کے خلاف ہمارے عمل ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتے ہیں وہ عمل ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.